دریائے جلیل کے کنارے یہ پرانی کشتی جو کہ جیسس بوٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اس کی قدامت 2000 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کی لمبائی 27 فیٹ اور اس کی چوڑائی 7.5 فیٹ کی ہے۔ 80 کی دہائی میں اس کی کھوج ہوئی ہے اور اسے دریائے جلیل کے کنارے ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے، جہاں سے میں کچھ لحظہ بعد کشتی پر بیٹھ کر آپ کے لیے خدا کے کلام سے لاؤں گا۔ حالانکہ اسے جیسس بوٹ کے نام سے لوگ پکارتے ہیں، مگر اس کے کوئی شواہد نہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی بوٹ پر سوار تھے، مگر اس کی قدامت اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی کہ اس زمانے میں اسی طرح کے بوٹ ہوا کرتے تھے جب مچھیرے اس بحیرہ یا جھیل میں جا کر یا سی آف ٹائبیریس یا پھر دریائے جلیل میں جا کر مچھلی پکڑتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے دریائے جھیل کے کنارے بہت سے معجزات دکھائے۔ ان معجزات میں لوگوں کو چنگائی دینا، بینائی دینا، سارے امراض جیسے جذام کے امراض سے ان کو شفا بخشنا، طوفان کو تھم دینا، جیسا کہ خداوند نے قماندہ کر کے کہا تھم جا۔ اور صرف یہی نہیں، اپنے شاگردوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے خداوند نے جو معجزات دکھائے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ خداوند اپنے کلام میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے سب لوگوں سے محبت کی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور اس طرح کے کشتیوں میں، بوٹس میں، جسے جیسس بوٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس طرح کی کشتیوں میں سوار ہو کر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک معمولی انسان کے طور پر ہمارے بیچ میں رہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیے، اور خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے ہی ایک بوٹ میں یا کشتی میں وہ آرام بھی فرمائے۔ خداوند بہت ہی عظیم ہے، وہ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ اگر ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ خداوند نے اپنے عظمت، رحمت اور فضل کے وسیلے سے یہ کیا ہمارے لیے۔ یہ ہم خداوند کے احسان مند ہیں، کیونکہ خداوند کا احسان ہم پر عظیم ہے۔ ہم گنہگار ہیں اور وہ قدوس ہے، مگر پھر بھی قدوس خداوند نے آسمان کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر، اس جلالی جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر فرشتے رات دن خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اس مقام کو چھوڑ کر خدا کا کلام جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور وہ دریائے جلیل کے بہت سے مقامات پر جا کر انسانوں کی مدد کی، آسمان کی بادشاہی کی منادی دی، اور صرف یہی نہیں، خداوند نے ہماری خاطر دکھ سہے، ہماری خاطر اس نے کوڑے سہے، ہماری خاطر اس نے کانٹوں کا تاج پہنا، ہماری خاطر وہ مصلوب ہوئے۔ ہم جتنے بھی ممنون ہوں خداوند کے کم ہے۔ وہ گیت مجھے یاد آ رہا ہے کہ یسوع نے کلوری دکھ کیوں سہ لیا،
مجھ پاپی میں کیا دیکھا تھا، کوئی خوبی نہ تھی، کوئی خوبی نہ تھی، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہ تھی، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہ تھی، مگر پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر وہ دکھ اٹھایا، میری خاطر وہ زخمی ہوئے تاکہ ان کے زخموں کی نسبت مجھے شفا ملے، وہ موئے تاکہ مجھے حیات ملے، وہ گاڑے گئے جس کی نسبت میرے گناہ گاڑے گئے، مگر تیسرے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، وہ زندہ خداوند ہے، اور اس زندہ خداوند پر ایمان لانے سے ہمیں حیات جاوداں، زندگی ابدی ملتی ہے۔ یہ وہ خداوند ہے جو کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، بالکل انہی مچھیروں کی طرح، پترس کی طرح، اندریاس کی طرح، یعقوب کی طرح، یوحنا کی طرح، جو کہ ان کے سب سے پہلے 4 شاگرد تھے، جو جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرے پیچھے ہو لے، میں آپ لوگوں کو مچھیروں سے آدمگیر، ماہی گیروں سے آدمگیر بنا دوں گا۔ اور یہ بالکل عقل انسانی، حکمت انسانی سے بالاتر ہے کہ خداوند خالق کائنات، مالک کائنات، قدوس، اپنی عظمت میں اس نے یہ انتخاب کیا، یہ ان کا اپنا ارادہ ہے، اپنے ارادے سے اس نے جامع قضاوت ایک طرف رکھ کے جامع انسانی پہن کر انسانی روپ میں 100% خدا 100% انسان بنے، اور یہاں تک کہ اس جیسے بوٹ میں اس نے ہمارے ساتھ سفر کیا، شاگردوں کے ساتھ سفر کیا، طوفانوں کو تھما دیا، امراض کو شفا دی، ہمیں قوت قلب اور قوت روحانی بخشا۔ وہ ہے میرا خداوند، وہ ہے میرا منجی، یسوع مسیح۔ یسوع یعنی خداوند نجات ہے، مسیح یعنی الگ کیا ہوا، مسح کیا ہوا ایک عظیم ماموریت کے لیے، ایک عظیم کام کے لیے، اور وہ عظیم کام کیا ہے؟ صلیب پر اس نے اپنی جان ہماری خاطر دی۔ تو آئیے بوٹ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دریائے گلیل میں بوٹ کی سواری یا پھر کشتی کی سواری کیسی رہے گی۔ میں دریائے جلیل میں ہوں، ایک کشتی میں۔ زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے۔ 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح ایک کشتی میں اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی دریا میں تھے، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آرام فرما رہے تھے، اور یکدم ایک طوفان، ایک عظیم طوفان برپا ہوا، اور اس طوفان نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو ہلا دیا۔ بوکھلاہٹ میں وہ گھبرا گئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کریں۔ طبیعت نے ان کو گھیرا، طوفان، بارش اور تیز ہوائیں، کشتی، بس جیسے کہ وہ غرق ہو جائے، ویسے ہی ان کی حالت دیکھنے کے لائق ضرور ہوگی۔ اب میں بھی انسان ہوں، جان جو ہے، وہ جسم جو ہے، زندگی جو ہے، وہ ہر انسان کو شیریں ہے،
وہ ایک کہاوت ہے، جان نہ باشد جہان نہ باشد، اگر جان نہ رہے تو جہان نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، بلکہ یہ کہاوت خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے ہے کہ جان نہ باشد جہان نہ باشد، کیونکہ اس نے کہا کیا فائدہ ہے ایک انسان کے لیے اگر وہ ساری دنیا کو حاصل کرے مگر اپنی زندگی کھوئے، کیا فائدہ ہے۔ یہ کہاوت جان نہ باشد جہان نہ باشد خداوند یسوع مسیح کے تعلیم سے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل 8 باب اور اس کے 23ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو اس واقعے کے بارے میں، اس دن کے بارے میں جب اس دریا میں طوفان اور بارش اور تیز ہوائیں چلتی تھیں اور شاگرد گھبرا گئے اپنی جان کی خاطر، ان کو جان شیریں تھا۔ تب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح آرام فرما رہے تھے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ 100% خداوند 100% انسان کامل بنے تاکہ ہمیں انسانیت سکھائے۔ اگر انسانیت کسی سے سیکھنا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع نے ہمیں کامل زندگی، کامل عابد بننے کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، صلیب پر موا، وہ گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، قیام کیا۔ قیام مسیح میں ہم بھی قیام کر سکتے ہیں اور حیات جاوداں پا سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں، اس دریا میں، اسے بحیرہ تائبیریس بھی کہتے ہیں، یا دریائے گلیل، یا پھر جیسا کہ اردو ترجمے میں ہے جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر، یعنی شاگردوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ وہ گھبرا گئے اور کہا اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، اے کم ایمانو، ڈرتے کیوں ہو؟ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس طوفان کا، اس بحیرے کا، اس جھیل کا مالک یہاں پر ہے۔ اے کم ایمانو، کیوں ڈرتے ہو؟ اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا جیسے کہ خاموش ہو جا، اور ہم پڑھتے ہیں اور بڑا امن ہو گیا۔ ایک ہفتے پہلے میں اسی کشتی میں یہیں پر تھا، صرف ایک ہی ہفتے پہلے، اور یہ جھیل جو ہے جیسا پرسکون ہے ایسا پرسکون نہیں تھا۔ یہاں بارش ہو رہی تھی اور ایک طوفان برپا ہوا، واقعی طور پر اس طرح طوفان نہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم چھپ گئے اس چھت کے نیچے۔ پردوں کو جو ناخدا ہے، ہمارے بھائی جو ڈینیل ہیں، جو اس کشتی کے ناخدا ہیں، وہ بھی خداوند کے مومن ہیں، وہ یہودیوں میں سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور بھائی ڈینیل نے جلدی سے اپنے کارکنوں کو کہا کہ پردوں کو ذرا ادھر ادھر کرو تاکہ بارش سے ہم بچیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مگر وہ جو طوفان تھا اس وقت خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں، اس زمانے میں جب خداوند بصورت انسان یہاں پر آئے اور ایسی ہی ایک کشتی میں شاید وہ تھے، شاید وہ کشتی چھوٹا یا بڑا، مگر اسی بحیرے میں، اسی جھیل میں، تو ڈانٹا آب و ہوا کو، بارش کو، طوفان کو ڈانٹا، اور ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ ڈانٹنے کے بعد بڑا امن ہو گیا، سکون ہو گیا اس جھیل میں۔ اور لوگ جو شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ تھے، لوگ تعجب
करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये कैसा शख्स है जिसके साथ हम हैं? ये कौन है जिसका हुक्म यहाँ तक कि अरवाह नापाक भी मानते हैं? और हम खुदा के इंजील में, खुदा के तालीम में पढ़ते हैं, खुदा के किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि अरवाह नापाक को इंसानों से निकाला, दूर हो जा, निकल जाओ। ये खुदा के तालीम में हम पढ़ते हैं, इंजील में पढ़ते हैं। उसका हुक्म दरिया, तूफ़ान, बारिश, अरवाह नापाक सब कुछ मानते हैं। चाँद सितारे सब कुछ उसका खालिक व मालिक वही है। खुदा के मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। हर चीज़ उसके वसीले से पैदा हुई और उसके बिना कोई भी चीज़ मौजूदात में से वजूद में नहीं आए। वही अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा, अलिफ और या है। वही सब चीज़ का खालिक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तूफ़ान थमा और सुकून आया और शागिर्दों ने क्या कहा? और लोग ताज्जुब करके, शागिर्द ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद आज तूफ़ानों को आपकी ज़िंदगी में खामोश कर सकता है। आज भी वही खुदावंद है। यीशु कल, आज और कल वैसा ही है। वो तग़यीर नापज़ीर है, मगर वो चाहता है कि तग़यीर आप में, मुझ में लाए। खुदाए ला तग़य्युर, उसके ला तग़य्युर कलाम में हमें ये फरमाते हैं कि वो तग़यीर चाहता है हम इंसानों में, और वो तग़यीर मुस्बत है। क्योंकि हम मनफी में हैं, हम गुनाह में हैं, हम तारीकी में हैं, हम जकड़े हुए हैं जंजीरों में, ग़ुलाम हैं शैतान के, गुनहगार हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर उसके फ़ज़ल के वजह से हम सब आदिल ठहराए जाते हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। ईमान के वसीले से जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो देखें, खुदावन ने थमा दिया सब चीज़ को, हुक्म फरमाया और तूफ़ान, बारिश सब थम गए और आरामिश, सुकून बरकरार हुआ। खुदावन वही आरामिश और सुकून आपकी ज़िंदगी में, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान है, कोई वहशतनाक ख़तरनाक बारिश है, आंधी है, तो खुदावन कहता है मेरे पीछे आओ, वो कभी आपका हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, थामे रहेगा वो, क्योंकि वो हमारा दस्तगीर है, वो हमारा साथी है और वो चाहता है कि हम गुनगुनाएं और कहें, ऐ खुदावन मैं भी तेरा साथ न छोड़ूंगा, मैं भी थामे रहूंगा। एक छोटे बच्चे की मानिंद जो अपने बाप के हाथ को थामता है, क्योंकि उस बच्चे का फ़िक्र व ज़िक्र सिर्फ़ उसका बाप है। वो ख़ुद कमज़ोर है, वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, मगर उसका ईमान जो है बाप पर है कि वो मुझे नैया पार करेगा, वो मुझे दरिया पार करेगा, वो मुझे किनारे ले जाएगा।
اطمینان ہے اس بچے میں، اعتماد ہے باپ پر۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا آسمانی پدر ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اس کا ایک نام جو یسیع نبی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا جاودانی باپ ہے۔ وہ ہمارے مشکلات کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، جیسا کہ ایک اور صحنے میں 14 باب میں متی کی انجیل میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول، وہ ایک اور واقعہ ہے، ایک اور جگہ ہے جہاں پر شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چلتا ہے، پانی پر چلتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، مگر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی سایہ ہے، کوئی بھوت ہے شاید۔ اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈرو مت، ڈرو مت، میں ہوں۔ اور پطرس رسول ایک دم سے کہتا ہے خداوند اگر تم ہو تو فرمان دو، تو حکم دو کہ میں بھی آ جاؤں۔ اور پطرس جو ہے وہ پانی پر چلنے لگتا ہے جب تک وہ ٹکٹکی لگا کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا رہتا ہے۔ مگر ایک دم سے جب تلاطم بحر کو، تلاطم اس جھیل کے تلاطم کو، اس طوفان کو دیکھتا ہے، وہ تو گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ ڈوبنے لگتا ہے اور کہتا ہے خداوند مجھے بچا، خداوند مجھے بچا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اے کم ایمان، میں تیرے ساتھ ہوں، کیوں ڈرتے ہو، اور مجھے بچاؤ۔ اور وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے کشتی میں لے آتا ہے۔ خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ تلاطم میں ہیں، طوفان میں ہیں، آندھی میں ہے، آپ چاروں طرف سے سب کچھ غموں نے، مشکلات نے، مہاجرت نے، مفلسی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو خداوند پر اعتماد ہی لازمی ہے اور وہ آپ کا دستگیر ہے۔ جیسا کہ اس گیت میں پھر گاتا ہوں، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، وہ ہاتھ ہمارا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارا دستگیر ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اعتماد کرو، اور وہ اعتماد جو ہے سچا ہے، نیکو ہے اور آپ کے نجات کا باعث ہے۔ قبول کرو کہ تم گنہگار ہو اور تم نہیں کر سکتے اس بچے کی مانند جس کا اعتماد صرف اپنے باپ پر ہے۔ خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ گنہگار ہوں، میں خود نہیں کر سکتا، تو نے میری خاطر زمین پر صورت انسانی لے کر آیا، صلیب پر مصلوب ہوئے، مارے گئے، گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو زندہ خداوند ہے، میرے دل میں آ، میرا خداوند اور منجی بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین کہہ کر یہ دعا کریں تو خداوند آپ کے زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس دریائے جلیل، اس جھیل جو سی آف گیلیلی یا پھر سی آف ٹائبیریس کے نام سے بھی مشہور ہے، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ وہ خداوند اسی جھیل میں کشتی میں سوار تھے جنہوں نے اپنے شاگردوں کو اس وقت برکت دیا اور پطرس کو نجات بخشا۔ آپ کو وہ بھی آج نجات بخش سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔
دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔ دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔